نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ مسندوں، فرشوں، رنگ برنگاؤ تکیے اور قسم قسم کے زیورات اور خلیوں کو دیکھیں گے، تو جو بھی جس چیز کو چاہے گا اپنی آنکھ سے اس کی طرف دیکھے گا، اور فرشتے اس کے لیے اسے اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے لے کر چلیں گے۔ اس کے بعد وہ بنی آدم کی تصویروں پر سے گزریں گے، ہر وہ تصویر جو انہیں حسین لگے گی وہ اس کی طرف دیکھتے اس کی ماند ہو جائیں گی، اور جس صورت کو چاہے گا وہ اس کی سیرت اور اس کی زیب و زینت میں اس کی صورت ہو جائے گا، اور وہ قدرت الہی سے اپنی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی زندگی میں جو صورت انسان کو عطا ہوئی یہ صرف پہچان کے لیے کہ لڑکا لڑکی، ماں یا باپ یا عزیز رشتہ داروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ بعض انسان کالے اور بعض گورے، بعض خوبصورت اور بعض اتنے خوبصورت نہیں، لیکن جنت میں جو صورت عطا ہوگی وہ اتنی حسین اور پیاری ہوگی کہ نہ کسی نے دیکھی نہ سنی ہوگی۔ اس کے بعد جنتی اس بازار سے قسم قسم کے خلیے اور بازو لے گا۔ فرشتے کہیں گے اپنی مرضی سے جس طرح چاہو کرو، اگر اڑنا چاہتے ہو تو ان بازوؤں اور خلیوں کو پہن لو، تو وہ پہنیں گے اور ان سے اڑیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوں گے اور محلات میں داخل ہوں گے۔ اس وقت زوجہ اپنے خامد سے کہے گی، آج تم کتنے حسین ہو اور تمہارا نور کتنے زیادہ ہے۔ خامد اپنی بیوی سے کہے گا، آج میں نے رب عزت کو دیکھا ہے اور اس کا نور میرے چہرے پر واقع ہوا ہے، اور تم بھی تو ایسی ہی حسین و جمیل ہو، اور تمہارے چہرے کا نور اور تمہارا حسن کتنا عظیم ہے۔ وہ اس سے کہے گی، میرا چہرہ نور سے کیوں نہ جگمگائے، اس پر اپنے رب کا خصوصی کرم اور نور واقع ہوا ہے، تو ان سب کے چہرے انوار سے چمکتے ہوں گے، ان کی نعمتیں دائمی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے توبہ ہے، کتنی اچھی ٹھہرنے کی جگہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کی جڑ میرے گھر میں ہے، اس کی شاخیں جنت کے محلات پر سایہ پگن ہیں، اور جنت میں کوئی محل یا گھر ایسا نہیں ہے جس میں اس کی شاخوں میں سے کوئی شاخ سایہ نہ کرتی ہو، اور اس کی ہر شاخ ہر اس پھل سے باور ہے جتنے دنیا میں پھل ہیں۔ وہ ہر ایک وہ کلی جو دنیا میں تھی وہ اس شاخ میں لگی ہوگی، مگر یہ کہ وہ دنیاوی پھل سے کہیں زیادہ لذیذ اور بڑا ہوگا۔ وہ کلی دنیاوی کلی سے حسین ہوگی۔ درخت طوبہ میں جو انگور لگے ہوں گے ہر دانہ پانی سے بھرے مشکیزے کی ماند ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ آقا اس انگور کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دانہ تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں اور تمہاری قوم کے 10 لوگوں کے لیے کافی ہے، اور اس شاخ میں کھجوریں بھی ہوں گی، ہر کھجور مشکیزہ کے برابر ہوگی، ہر 2 کھجوروں کو برق شمس اونٹ اٹھائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ شاخ طوبہ میں امرود، سیب، انار، اخروٹ، کشمش بھی لگے ہوں گے، اور ہر 2 پھلوں کا وزن ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ہوگا۔ اور درخت طوبہ کے وصف کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ رب العزت کے علاوہ، جس نے اسے پیدا کیا، اور جنت میں ہر مومن کے لیے اس کی شاخ ہوگی جس پر اس کا نام مکتوب ہوگا۔ وہ شاخ انواع اقسام کے پھلوں سے باور ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں زین کے ساتھ گھوڑے اپنے نکیلوں کے ساتھ، اونٹ اوروں اور غلاموں کے ساتھ ہوں گی۔ اس شاخ میں ہار، کنگن، انگوٹھیاں، تاج اور زیور ہوں گے۔ یہ سب چیزیں شاخ کے پتوں کی جگہ ہوں گی، اور جب بھی مومن اس سے ایک خلیہ لے گا تو اس کی جگہ 2 خلیے آگ آئیں گے۔
اور اگر ایک کھجور توڑی ہے تو اس کی جگہ 2 کھجوریں نکل آئیں گی۔ اور درختی طوبہ کے نیچے بہت سے میدان ہیں، اگر سوار ان میدانوں میں چلے تو 100 سال تک چلتا رہے، مسافت ختم نہ ہو۔ ان میدانوں میں شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، ان میں مچھلیاں ہوں گی، ان مچھلیوں کی جل چاندی کی، ان کا چھلر سونے کی اشرفیوں کی ماند ہوگا، اس کا گوشت برف سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، اور بغیر ہڈی اور کانٹے کے ہوگا۔ ان نہروں میں سرخ یاقوت کی سواریاں ہوں گی جن میں اللہ تعالیٰ کے دوست سوار ہوں گے۔ وہ ان میدانوں میں اپنے قصور میں سے آئیں گے اور جائیں گے، پہلے قصر کی دیوار سبز، دوسرے کی زرد، اور تیسرے قصر کی دیوار سرخ، اور چوتھے کی سفید ہوگی۔ جب چاشت کا وقت ہوگا وہ سب کے سب ایک رنگ کے محل میں پہنچیں گے، چونکہ ہر قصر کا رنگ مختلف ہوگا۔ جب زور کا وقت ہوگا تو ان قصور کی تعمیر بدل جائے گی، کوئی کمرہ سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی یاقوت کا، کوئی موتی کا ہو جائے گا۔ جب عصر کا وقت ہوگا وہ زرد مال اور سفید مال کی طرف جائیں گے۔ یہ مال قصور اس قدرت سے رنگ بدلتے رہیں گے جس قدرت حق تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ جب کسی شے کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ جنتی اس رنگ برنگی تبدیلی سے بڑے خوش ہوں گے۔ ہر جنتی کے لیے جنت میں عظیم سلطنت ہوگی جس میں محلات و قصور کثرت سے ہوں گے۔ ہر مومن کا نام ان کے دروازوں پر ہوگا، اور اس میں اس کے لیے خدمت گار باندیاں اور غلام ہوں گے، اور وہ ان سے تعلیل تکبیر کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وہ اس کے آنے سے خوش ہوں گے اور رضوان جنت آئے گا۔ اللہ رب العزت کے دوستوں کے لیے تحلیہ کرے گا۔ ہر مومن کے لیے ایک کعبہ ہوگا جس میں دلہن ہوگی، اور اس کے جسم پر زیورات اور خلی ہوں گے۔ وہ کہے گی، ہے اللہ کے دوست، ہماری ملاقات کے لیے میرے شوق نے طول کھینچا ہے۔ اب تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور تمہیں ایک جگہ جمع کیا۔ اس کے جواب میں وہ کہے گا، اے اللہ کی بندی، تم مجھے کیسے پہچانتی ہو، حالانکہ آج کے دن سے پہلے تم نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ وہ دلہن کہے گی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے پیدا فرمایا، تمہارا نام میرے سینے پر لکھا، ان منازل کو تمہارے لیے پیدا فرمایا، ان تمام باندی و غلاموں کو تمہارے لیے پیدا کیا، ان کے رخساروں پر تمہارا نام لکھا، جو رخسار پر تل ہے، تل سے زیادہ حسین ہے۔ حالانکہ تم دنیا میں تھے، حق تعالیٰ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، دن رات میں زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے رضوان کو حکم دیا کہ وہ ہمیں اپنے بازوؤں پر اٹھا کر تمہارے پاس لے جائے۔ ہم تمہارے پاس پہنچے اور تمہارے حسین و جمیل افعال دیکھے۔ رضوان نے کہا، یہ تمہارا سرتاج ہے۔ تو ہم نے تمہیں دیکھا، پہچانا، اور جب ہمیں تمہارا اشتیاق ہوا تو ہم قصور کے دروازوں سے باہر نکل آئیں۔ ہم رضوان سے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم اپنے قصور میں نہ جائیں گی جب تک ہمیں ہمارے سرتاج کو نہ دکھا دو۔ تو رضوان ہمیں اٹھا کر دنیا میں لے جاتا، ہر حور اپنے سردار کو دیکھ لیتی، حالانکہ سردار کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ اگر کوئی حور رات کے اندھیرے میں نماز پڑھتا دیکھتی تو خوش ہوتی۔ وہ اس سے کہتی، خدمت گزاری کیے جاؤ تاکہ تمہاری خدمت ہو، کھیتی اگاتے جاؤ تاکہ تم اسے آخرت میں کاٹو۔ اے میرے سردار، اللہ جل جلالہ نے تمہارا درجہ بلند کیا، تمہاری اطاعت کو قبول فرمایا۔ اپنے رب جلیل کی خدمت گزاری میں فنا ہونے کے بعد، اپنی عمر کا طویل زمانہ گزارنے کے بعد، اللہ تعالیٰ تم کو اور مجھ کو جمع کرے گا، اور ہم آپ سے ملنے کی آس لگائی رہتی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد ہم جنت میں اپنی منزلوں میں واپس آتی رہیں۔ تم دنیا میں ہی رہے، حالانکہ دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کو اس کے جنت کے خدام اور حوریں نہ دیکھتے ہوں،
مگر وہ مومن نہیں جانتا۔ جب اس کو خدمت اور عبادت میں پاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب اسے غفلت میں پاتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں۔ اس دلہن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دوست ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کے باغوں کے پھل لائے جاتے ہیں۔ ایک اور فرشتہ داخل ہوگا، اس کے ساتھ سما ہوگا، اس میں سونے کا مطلح 1000 حلیے ہوں گے، ان پر ان کے نام لکھے ہوں گے۔ وہ فرشتہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ کے دوست، ان حلیوں کی طرف دیکھو، اگر ان کی بنا ہو تو رنگ تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جیسا تم چاہو گے ویسا بدل